Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, and today's topic is oil spillage disaster. Okay, so ये एक आर्टिकल है जो लिखा गया, ये एक किस्म का अखबारी रिपोर्ट है. Okay, so to start with, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि ये wait a second. उम्मीद है आप सारे क्लास में आ चुके होंगे. We will start our lesson. Page number है 36. Page number 36. Oil spillage disaster from our correspondent Karachi, Pakistan. हमारे नुमाइंदे की तरफ से कराची में पाकिस्तान में जो हमारा नुमाइंदा है, अखबारी रिपोर्टर की बात हो रही है, ये उसकी तरफ से. ठीक है, कॉरेस्पोंडेंट बोलते हैं नुमाइंदे को, the representative. Okay, WWF Pakistan is playing an advisory role. WWF एक इदारा है, इंटरनेशनल इदारा, वर्ल्ड वाइड फंड ये माहौलियात के लिए ये काम करता है. ये उसकी बारे में बात होती है. सबसे पहले ये बता दूं आपको, ये आर्टिकल किस बारे में है. ऑयल स्पिलेज के बारे में. ऑयल स्पिलेज बोलते हैं इसका ऑयल का रिसाव, यानी ऑयल जो लीकेज हो गई है, लीकेज होती है, उसको बोलते हैं ऑयल स्पिलेज. ये एक बहुत बड़ा जहाज था, ये कराची के साहिल पे ये तबाह हो गया, डूब गया, यानी इसमें से ऑयल स्पिलेज होना शुरू हो, ऑयल लीक होना शुरू हो गया. ये हज़ारों टन इसमें ऑयल था, ये कैरी करके पाकिस्तान ला रहा था और यहाँ इसको हादसा हो गया और ये सारा ऑयल जो है जो कराची के साहिल हैं उस पर लीक हो गया. म्यूट ये सारा ऑयल वहाँ स्पिल होना शुरू हो गया. ये सारी इसके बारे में स्टोरी है. तस्वीर नहीं आ रही. तस्वीर नहीं आई है आपको. सामने स्क्रीन शेयर की है, आपको स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन पे लिखा हुआ? नो सर. आप दोबारा से लॉग इन हो, फिर स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ. सबको आ रही है स्क्रीन शेयर? यस सर. यस सर. ओके, सो अपने जो माइक्स हैं इसको म्यूट करें. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. WWF पाकिस्तान इज प्लेइंग एन एडवाइजरी रोल इन द ग्रेव सिचुएशन. ग्रेव सिचुएशन बहुत सीरियस सिचुएशन. ग्रेव को अंडरलाइन आप कर लें. ग्रेव सिचुएशन यानी बहुत सीरियस सिचुएशन. कौन सी सिचुएशन है? वर्ल्ड वाइड फंड पाकिस्तान इज प्लेइंग एन एडवाइजरी रोल. एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है जो कि आपको एडवाइस कर रहा है, यानी आपके बारे में मशवरे देने वाला रोल प्ले कर रहा है इन दिस ग्रेव सिचुएशन. इस मुश्किल सिचुएशन में वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान. लॉस ऑफ क्रिटिकल स्पीशीज ऑन द शोर लाइन फॉलोइंग द स्पिलिंग could lead to changes in marine habits. लॉस ऑफ क्रिटिकल स्पीशीज, बहुत सी कीमती जो स्पीशीज हैं, यानी समुद्री में जो मखलूक़ात हैं, जिसमें मछलियां भी हैं और बहुत सारे जानवर जो हैं, वो उसका जो नुकसान है ऑन द शोर लाइन, साहिल पर, इन द फॉलोइंग स्पिलेज could lead to changes in marine habitats. जो मरीन की ज़िंदगी है, मरीन की ज़िंदगी यानी वो जो समुद्री ज़िंदगी है, इसके लिए बहुत ख़तरनाक है. ये जो लॉस है, ये ऑयल स्पिलेज जो उसके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है. विच विल टेक ईयर्स टू रिकवर, जो कि बहुत साल लगेंगे इसको रिकवर करने में. ये इतनी जल्दी ये नुकसान पूरा नहीं होगा. said the Deputy Director General of WWF Pakistan. ये बयान है किसका? Deputy Director of WWF Pakistan का. A conversation advisor added,
ایک کنورسیشن ایڈوائزر نے ایڈ کیا, ایک اور شخص جو ان کا عہدیدار ہے, جو اس ڈپٹی ڈائریکٹر کا کنورسیشنل ایڈوائزر, اس نے کہا ہے 5 species of dolphins and porpoises are now directly threatened. 5 species, 5 قسم کی ڈالفن جو ہیں, اور پورپوائزز یہ بھی ایک مچھلی کی ایک قسم ہے, بالکل ایکزیکٹلی ڈالفن کی طرح کی ایک مچھلی. اگر آپ سرچ کریں گوگل پہ آپ اس کی پکچر دیکھ سکتے ہیں, تو یہ بھی ایک قسم ہے مچھلی کی. آر ناؤ ڈائریکٹلی تھریٹنڈ, یہ ڈائریکٹلی جو ہے نا, یہ اس سے ان کو پرابلم آ سکتی ہے, ان کو تھریٹ ہے, ان کو پرابلم ہو جائے گی. At least 2 species are already engaged. Endangered marine turtles are also threatened. کم از کم 2 species, 2 قسمیں of are already, جو کہ پہلے سے ہی endangered ہے. endangered جو ہوتی ہے, یہ کہتے ہیں پہلے سے ہی خطرے میں جو ہیں. مرین ٹرٹلز جو ہیں یہ پہلے ہی خطرے میں تھے, لیکن یہ بھی اس میں مشکل میں پھنس سکتے ہیں. once, next paragraph ہے, once the remaining cargo was removed from the Tasman Spit. Tasman Spit اس جہاز کا نام ہے جو کہ یہاں پہ ڈوبا یا تباہ ہوا, یہ اس جہاز کے بارے میں بتا رہے ہیں. once the remaining cargo was removed, اس جہاز سے جب بقایا ماندہ جو مال تھا, جو سامان تھا, وہ جب تک کلیئر ہو گیا ان ستمبر میں, the clearing up of Clifton Beach started in earnest. جلدی میں جو کلفٹن بیچ ہے اس کو سٹارٹ کیا گیا, اس کو صفائی کے لیے. کلفٹن کی جو بیچ ہے وہاں پہ آئل سارا سپلٹ ہو گیا, سارا آئل پھیل گیا, پوری بیچ خراب ہو گئی, تو اس کی صفائی ستھرائی کا کام بھی شروع ہو گیا. once removal of bulk oil on the surface was completed, جیسے ہی بلک آئل, یعنی بلک آئل بہت زیادہ آئل, یعنی ٹنس کے حساب سے, کیونکہ ہوا یہ تھا کہ وہاں پہ جو جہاز تھا اس میں 3 ٹینکر تھے, بڑے بڑے, بہت بڑے بڑے ٹینکر, جس میں ہزاروں لیٹر آئل جو ہے, کروڈ آئل لایا جا رہا تھا پاکستان, اور اس میں سے ایک ٹینکر جو ہے وہ لیک ہو گیا. تو بلک آئل اس کو بولتے ہیں, بہت زیادہ آئل جو تھا, تو وہ بلک آئل on the surface was completed. once the removal, جب وہ اٹھانا شروع کیا, انہوں نے نکالنا شروع کیا اس آئل کو, tractors were used to plow the beach. ٹریکٹر استعمال کیے گئے to plow the beach. plow بولتے ہیں ہل لگانا, یعنی اس کو زمین کو کھودنا. تو انہوں نے وہ اس کو ٹریکٹر کے ذریعے ہل لگایا. to promote surface washing and the natural breakdown of the oil. سرفیس واشنگ اس کی وہاں کی گئی, ساحل کی جو ریت ہے اس کی واشنگ کرنے کی کوشش کی گئی, اس سے وہاں سے اٹھایا گیا جو فالتو آئل تھا, اور اس کو جو آئل گر گیا تھا. the heavy surface action as a result of the monsoon throughout September helped in the natural breakdown of the oil residues in the superficial sand layer on the beach. ریزیڈیو بولتے ہیں ذرات, جو پیچھے باقی ماندہ, یعنی باقی ماندہ جو رہ گیا آئل, اس کی بات ہو رہی ہے. اور سپرفیشل سینڈ لیئر, سینڈ کی جو لیئر ہوتی ہے, جو ریت کی تہ ہوتی ہے, اس کی سطحی جو تہ ہے, اوپر کی تہ, اس کو صاف کرنے کے لیے جو مونسون سیزن ہے اس نے بہت کام کیا. یعنی مونسون سیزن یعنی بارشیں شروع ہوئی, بارشوں کی وجہ سے وہ پانی جو ہے ریت کے اندر بھی جذب ہو گیا, اور وہاں سے وہ سارا واش ہو گیا وہ آئل. ٹھیک ہے. The third paragraph. Government schools in the Clifton Beach area were closed for 4 days until the end of August. گورنمنٹ کے جو schools تھے کلفٹن ایریا کے ذریعے, کلفٹن ایریا کہاں پہ ہے, کراچی میں ساحل کے پاس کلفٹن ہے, وہاں پہ اس ایریا میں جو schools تھے وہ 4 دن کے لیے بند کر دیے گئے اگست میں. for some children fainted. کیوں بند کیے گئے؟ after some children fainted from the effect of fumes. کچھ بچے جو ہیں وہ اثر انداز ہوئے, ان کو وہ بے ہوش ہو گئے. fainted بولتے ہیں بے ہوش ہونا, بے سدھ ہو جانا.
फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ फ्यूम्स, जो हवा में जो उसके ज़र्रात थे या उसके जो फ्यूम्स, ऑयल के जो ज़र्रात होते हैं, वो आपको जो स्मेल के ज़रिए जो आप सूंघते हैं तो वो आपके अंदर जाते हैं, वो चीज़ आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। उसकी वजह से जो माहौल ख़राब हो गया था, हवा ख़राब हो गई थी, उस वजह से बच्चे काफ़ी बेहोश हो गए थे, इसलिए वो स्कूल बंद करना पड़ा। The short-term environmental effects of the huge spilling were seen in the dead fish. जो शॉर्ट टाइम इफेक्ट होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट, एक शॉर्ट टाइम इफेक्ट। इसमें जो शॉर्ट टाइम इफेक्ट जो असर हुआ, जो बहुत तेजी से जो वहां पे उस असर हुआ, वो आपको नजर आया किसमें? ह्यूज स्पिलेज, इस लीकेज की वजह से ऑयल की, ऑन द डेड फिश एंड क्रैब एंड द ऑयल कंटामिनेटेड बर्ड्स अलोंग द 14 किलोमीटर क्लिफ्टन बीच। 14 किलोमीटर का एरिया जो था वहां पे, क्लिफ्टन बीच का 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर तक आपको वहां पे मछली, मरी हुई मछली और झींगे वहां पे मिले, और बर्ड्स के जो लाशें हैं, यानी बर्ड्स मरे हुए जो, क्योंकि वो ऑयल कंटेमिनेटेड बोलते हैं, आलूदा, ऑयल से आलूदा हो चुके थे, उनके अंदर ऑयल चला गया, उन्होंने ऑयल खा लिया एक किस्म का जो भी था, तो वो उससे वो मर गए थे। बर्ड्स भी इससे अफेक्ट हुए और फिश भी और क्रैब्स भी। ये तो एक शॉर्ट टाइम फौरी तौर पे जो इफेक्ट उस वहां पे हुआ, वो इसका हुआ था। 14 किलोमीटर तक वो समुद्री हयात को नुकसान पहुंचा। And there were fears that the aerial root systems of the mangrove swamps would be damaged. और जो मैंग्रोव स्वैम्प्स बोलते हैं, साहिल के साथ साथ जो छोटी मोटी झाड़ियां और दरख्त होते हैं साहिल के साथ साथ जो उगे हुए, वो भी इससे इफेक्ट हुए। पूरा ये सिस्टम जो है, एरियल रूट सिस्टम ऑफ मैंग्रोव स्वैम्प्स का, वुड बी डैमेज, हो सकता है डैमेज। ओके, सो मैंग्रोव डैम स्वैम्प का आपको मालूम होगा, ये झाड़ियां जो होती हैं या छोटे छोटे दरख्त होते हैं जो साहिल के साथ साथ लगे होते हैं, इनको बोलते हैं। द लॉन्ग टर्म इफेक्ट विल बिकम नोन ओवर टाइम। जो इसका दूररस नताइज हैं वो आपको वक्त के साथ साथ जाहिर होंगे, इसका ये मतलब है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। अब पैराग्राफ 4 की तरफ आते हैं हम। पैराग्राफ 4, पैराग्राफ 4 में है, द शिप रैन aground near the Karachi port and 3 attempts to tow it away failed. जो शिप था वो ग्राउंड हो गया था वहां पे उसी कराची पोर्ट में, तो वहां पे वो फंस गया, और उसको टो करना होता है, जैसे गाड़ी होती है खराब हो जाए तो उसको हम बांध के दूसरी गाड़ी से आगे लेके जाते हैं, टो करके ले जाते हैं वर्कशॉप की तरफ। तो वो इसी तरह उसको टो करने के लिए, इतना बड़ा जहाज था वो बहुत बड़ा जहाज था, तो उसको टो करना भी इतना आसान नहीं होता। तो वो 3 कोशिशें वहां पे उन्होंने की। दे डिड 3 अटेम्प्ट्स टू टो दिस शिप, वो इट वाज फेल्ड, वो फेल्ड हो गई। 3 कोशिशें उनकी फेल्ड हो गई। There are 4 oil tanks in the Tasman Spirit. अब टासमान स्पिरिट यानी वो जहाज जो तबाह हुआ, उसमें चार ऑयल टैंक्स थे, एक नहीं 4 ऑयल टैंक्स थे, 4 ऑयल टैंक्स, और सारों में हजारों गैलन जो है ना ऑयल था। One tank containing 20,000 tons of oil was fortunately saved. एक टैंक जो है जिसमें 20,000 टन जो ऑयल था, was fortunately, खुशकिस्मती से बच गया। 20,000 टन का जो ऑयल टैंकर था जो वो, उसको कुछ नहीं हुआ, वो इंटैक्ट रहा। But the second tank containing 10,000 tons burst and all the contents poured into the sea. जो एक टैंक था उसमें से, जिसमें 10,000 टन्स का वो था, वो बर्स्ट हो गया, यानी फट गया, लीक हो गया, एंड जितना भी उसमें ऑयल था वो सारा समुंदर में गिर गया। ओके, the other two tanks containing 37,000 tons of oil were reported to be intact. जो दूसरे 2 टैंक्स थे जिसमें 37,000 टन ऑयल था,
they reported to be saved, وہ intact رہے. ٹھیک ہے. اب پیراگراف نمبر 5 ہے 2500 tons of oil waste was collected. 25,000 ٹن جو ہے جو آئل ویسٹ ہوتا ہے جو ضائع ہو گیا آئل وہ کلیکٹ کر لیا گیا. Taken to the landfill site north of Karachi and stabilized chemically with quick lime. اب لینڈ فل کیا ہوتا ہے؟ لینڈ فل ویسی جگہ جہاں پہ کچرا ڈالا جاتا ہے, جو کچرا پھینکا جاتا ہے, جس جگہ پہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ کچرا پھینکا جاتا ہے وہ لینڈ فل کہلاتی ہے. اور کوئک لائم جو کہلاتا ہے وہ ہے چونا. چونا آپ نے دیکھا ہوگا وائٹ کلر کا چونا جو ہے وہ لگایا گیا اس کو. کیسے؟ 25,000 ٹن آئل ویسٹ واز کلیکٹڈ, وہ اٹھایا گیا اور 25,000 ٹن آئل ویسٹ جو ہے جو اس کا اٹھا کے نارتھ آف کراچی میں رکھا گیا ایک جگہ پہ لینڈ فل میں, اور اس کو سٹیبلائز کیا گیا کیمیکلی یعنی کیمیکل ڈال کے لائم جو تھا اس میں کوئک لائم یعنی چونا وہاں پہ پھینک کے اس کو سٹیبلائز کرنے کی گیا. اس میں سے اگر وہ اسے نہ کرتے تو اس میں سے فیومز جو ہے نا وہ فیومز اٹھتے اور وہ پورے علاقے میں پھیل کے پوری ہوا کو کنٹامینیٹ کر دیتے, تو وہ اس سے اور بھی نقصان ہو سکتا تھا. تو اس کو سٹیبلائز نارملائز کرنے کے لیے انہوں نے اس کے اوپر چونا رکھا. The stabilized oily sand can be used in road construction at the landfill site. The stabilized oily sand can be used. یہ جو oily sand جو بیچ کی جو سینڈ تھی جو اسٹیبلائز کی گئی اس پہ چونا لگا کے اس کو, تو وہ یہ یوز کر سکتے ہیں کہاں پہ؟ روڈ کنسٹرکشن میں. روڈ جو بنانے کے لیے, روڈز کے لیے بھی تو دیکھیں نا وہ ریت چاہیے ہوتی ہے, بجری چاہیے ہوتی ہے روڈ بنانے کے لیے, تو وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. In road construction at the landfill site, oily debris of rubbish is being disposed in the landfill. جو oily debris ہیں, جو ڈھیر ہے oily جو remains کے, تو وہ بھی لینڈ فل میں پھینکے گئے. In October, the main beach cleanup was declared complete by the Karachi authorities. اکتوبر میں the main beach cleanup was declared. main beach cleanup کا جو انہوں نے پروجیکٹ ہے وہ شروع کیا, اور جو اس کو کمپلیٹ ہوا بائی دا کراچی اتھارٹیز. کراچی کی جو حکام ہے وہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے اس کو شروع کیا. The surface sand is back to pre-spillage condition. Any residue deeply buried layer of the lightly oiled sand are being left to nature process. جو بقایا ماندہ جو تھوڑی بہت رہ گئی اس میں آئل رہ گیا جو اس میں وہاں پہ زمین پہ, تو وہ اس کو چھوڑ دیا گیا کس پہ؟ قدرت کے رحم و کرم پہ, کہ جناب بارشیں ہوں گی, مونسون کا سیزن آئے گا, بارشیں ہوں گی تو بقایا بھی جو معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے قدرتی طور پہ. وہ ساری جو ہے نا بیٹھ جائے گا, آئل جو ہے زمین کے اندر دھس جائے گا. Any further cleanup will be considered at the next monsoon season. اور کوئی مزید کلین اپ جو ہے وہ نیکسٹ مونسون سیزن میں جو ہے نا وہ اس کا مزید اس کا کام خود بخود قدرتی طور پہ کلین اپ شروع ہو جائے گا. اوکے, آج ہم اتنا ہی کریں گے. یہ 5 اس کے ہم نے کیے ہیں پیراگرافس, بقایا پیراگرافس اس کے کل کریں گے. ابھی ہم تھوڑا سا اس کی ووکیبلری کا کام کر لیتے ہیں. سو اسی پیج نمبر 36 پہ ووکیبلری ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اسکرین پہ آ رہی ہوگی نظر ووکیبلری ہومونیمس. ٹھیک ہے, پیج نمبر 36 پہ ہومونیمس کی بات ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہومونیمس ہیں کیا. واٹ آر ہومونیمس؟ Homonyms are words which have the same spelling and pronunciation but have different meaning or origin. Homonyms ایسے ورڈ جن کے ایک جیسے اسپیلنگ ہوں اینڈ پروناؤنس بھی ایسے ایک جیسے ہی ہو, ایک جیسے نیم کی طرح پروناؤنس ہوتا ہو, بٹ ہیو ڈفرینٹ میننگ اور اوریجن, لیکن ان کے میننگ جو ہے کسی نہ کسی طور پہ ڈفرینٹ ہیں. اس کی ایگزامپل یہاں پہ دی ہے GRAVE, گریو.
جیسے گریو جو ہے ہمارے اس ٹاپک میں بھی یوز ہوا ہے, تو گریو یوز ہوا ایز این ایڈجیکٹو ہیئر, تو اس کا مطلب یہ ہوا ویری سیریس ان دس گریو سچویشن. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے پڑھا ہوگا فرسٹ لائن سیکنڈ لائن میں, پاکستان is playing an advisory role in this grave situation. In this grave situation. تو یہ یہاں یوز ہوا ہے ایز این ایڈجیکٹو. مطلب کیا ہے؟ ویری سیریس. میوٹ کریں اپنا مائک, میوٹ کریں پلیز. اوکے, سو دوسرا گریو جو ہے یوز ہوا ہے ایز اے ناؤن, اور اس کا مطلب کیا ہے؟ پلیس آف بریل, یعنی ایسی جگہ جہاں پہ مردے کو دفنایا جاتا ہے, یعنی قبرستان یا قبر اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں ان کے میننگ ڈفرینٹ ہیں, لیکن جو ورڈز ہیں وہ سیم ہیں, لیکن یہ سینٹینس میں کانٹیکسٹ میں کیسے یوز ہوتا ہے, ایز اے ناؤن یوز ہوتا ہے یا ایڈجیکٹو, تو پھر اس سے اس کے میننگ بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہومونیمس. اب ہومونیمس کو اسی طرح وکیبلری اور یہ جو ہومونیمس کی ڈیفینیشن ہے, یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ اسی طرح ایز اٹ از اتار لینی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو یاد کرنا ہے, اس کی ڈیفینیشن کو آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. اوکے, اب نیکسٹ ہم کرتے ہیں, یہ آپ کے لیے وکیبلری ہے اس کی, اور یہ بھی آپ نے اپنی نوٹ بکس پہ اتارنی ہے ایز اے ہوم ورک. ورڈز اس کے ہیں پیج نمبر 37 پہ, آپ یہ ایکسرسائز ہے پیج نمبر 37. ٹھیک ہے, اور یہ ایکسرسائز ہے کروڈ آئل, یہ 1 2 3 لکھا ہے. یوز دا کانٹیکسٹ ٹو ایکسپلین دا فالوئنگ ورڈس. کانٹیکسٹ کو استعمال کریں ٹو ایکسپلین دا فول ان الفاظ کو دیکھنے کے لیے. کانٹیکسٹ بولتے ہیں جو ٹیکسٹ میں سے, آپ کے جو ٹیکسٹ میں سے دیکھ کے ان الفاظ کو دیکھیں اور اس کا الفاظ کو ڈھونڈیں. دا ورک ہیلو, آپ اپنا مائک پلیز بند کریں, پلیز میوٹ یور مائک. اوکے, سو سب سے پہلا ورڈ جو ہے کروڈ آئل یوز ہوا ہے یہاں پہ. کروڈ آئل, کروڈ آئل کیا کہتے ہیں؟ انریفائنڈ پیٹرولیم, انریفائنڈ پیٹرولیم, انریفائنڈ پیٹرولیم, کروڈ آئل. انریفائنڈ پیٹرولیم یعنی ایسا آئل کی ایسی قسم, پیٹرول کی ایسی قسم جو کہ ریفائنڈ نہیں ہوتی, جس کو, کیونکہ جو پہلے جو نکالا جاتا ہے تیل کے کنویں سے آئل کو, وہ انریفائنڈ ہوتا ہے, اس میں سے اس کا کثافتیں جو ہے نا نکالی نہیں جاتی, پہلے اس کو پیوریفائی نہیں کیا جاتا, تو یہ کروڈ آئل کہلاتا ہے. اس کو پروسیس کے ذریعے پیوریفائی کیا جاتا ہے, پھر جا کے یہ یوز ہوتا ہے. تو یہ جب کروڈ ہوتا ہے تو یہ انریفائنڈ پیٹرولیم کہلاتا ہے. نمبر 2, intact. What is intact? Not damaged. Please mute your mics. اپنے مائک بند کریں پلیز. Number 3, pungent. Pungent is having a sharp smell. یعنی بہت تیز smell, جو کسی smell ہوتی ہے. سر آواز کٹ رہی ہے. اب ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ مائک یس سر, اب ٹھیک آ رہی ہے. اوکے, پنجنٹ بولتے ہیں ہیونگ اے شارپ اسمیل, ایسی شارپ اسمیل, ایسی بڑی تیز اسمیل جو آپ کے گلے کو, آپ کی لنگس کو خراب کرے, وہ پنجنٹ بولتے ہیں اس کو. تیز اسمیل جو ہوتی ہے کسی بھی چیز کی, کسی کیمیکل کی ہو سکتی ہے. اوکے, نمبر 4 از ایریل. واٹ از ایریل؟ آپریٹنگ ان دا ایئر, یعنی اوپر سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو ایریل ویو آتا ہے اس کو ایریل بولیں گے. اور irreparable کا مطلب ہے نمبر 5, اس کا مطلب ہے a damage that cannot be repaired, ایسا ڈیمیج جو کہ ریپیئر نہ کیا جا سکے. نمبر 6 آتا ہے is critical. What is critical? Expressing adverse judgments,
کریٹیکل ہونا یعنی کسی کے بارے میں پلس پوائنٹس کسی کے مائنس پوائنٹس دونوں آپ کو بتا دیں، کریٹیکل اس کی ججمنٹ کی جائے، اس کو اس کے اچھائیاں اور برائیاں دونوں بتانا، یہ کریٹیکل ہونا ہے کہلاتا ہے. اور ورنلیبل ہے، ورنلیبل اس کے سپیلنگ یہاں پہ غلط لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کو ٹھیک ونریبل اس کو کر دیجیے گا. ان نیڈ آف اسپیشل کیئر، ان نیڈ آف اسپیشل کیئر یعنی جس کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے، جو آلریڈی بیمار ہو یا کمزور ہو، اس کو زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ولنریبل کہلاتے ہیں. مائگریٹری جو ہے ریلیٹنگ ٹو اینیملس دیٹ مائگریٹ، مائگریٹری ایسے برڈس کے بارے میں ہوئی ہے بات کہ جو مائگریٹ کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ کرتے ہیں، ایک ملک سے دوسری جگہ یہ ٹریول کرتے ہیں برڈس ہر سال. ٹھیک ہے، یہ مائگریٹری برڈس کہلاتے ہیں. ریزیڈیوز بولتے ہیں ریمینس اور ریمائنڈرس، یعنی جو بقایا ماندہ بقایا چیزیں رہ جاتی ہیں وہ ریزیڈیوز کہلاتے ہیں. جو یہاں پہ آئل سپلیج ڈیزاسٹر میں یوز ہوا ہے کہ جو مینلی جو آئل تھا وہ اٹھا لیا گیا، لیکن پھر بھی کچھ اس کے ریزیڈیوز بقایا ماندہ چیزیں رہ گئیں، اثرات اس کے رہ گئے. سو اسٹیبلائزڈ unlikely to change یعنی چینج ہونے والا. اسٹیبلائز unlikely to change یعنی اسٹیبل رہنے والا، جو بالکل چینج نہ ہو. اوکے، تو یہ 10 ویکیبلری کے ورڈس ہیں، ان کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور رائٹ بھی کرنا ہے اپنے نوٹ بک کے اوپر. اور آپ نے مارکرز یوز کرنے ہیں اس کو ہیڈنگس کے لیے اور ہیڈ لائنس کے لیے کٹ مارکرز یوز کریں. اس کو ذرا صاف ستھرا لکھنا ہے آپ نے. ابھی ہم کاپیز آپ کی چیک تو نہیں کر سکتے، لیکن جب بھی دیکھی جائے گی آپ نے بڑا نیٹ اینڈ کلین لائنس لگا کے مارجنس رکھ کے اور اس کو سارا کاپی پہ نیٹ کاپی پہ اتارنا ہے. ٹھیک ہے، بڑا خوبصورت سا ہونا چاہیے. ووکیبلری کی جیسے ہے یہ ڈیفینیشن الگ سے بلو مارکر سے آپ لکھیں اور اس نیچے پھر پین یوز کریں، تو بڑا صاف ستھرا یہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. ابھی آپ کے لیے